باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ ناظرین محترم، آج کا یہ خصوصی خطاب بسلسلہ وفات حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا آپ بھیونڈی لائیو عزاداری کے ذریعے سماعت فرما رہے ہیں۔ 10 رمضان المبارک یوم وفات و وصال حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا ہے۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ جو تاریخ اسلام میں پیغمبر اسلام کی زوجیت میں آنے والی پہلی خاتون ہیں، جو پہلی ام المومنین ہیں، جو مادر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہیں۔ یہ غم صاحبان ایمان کے لیے، اہل عزا کے لیے بہت بڑا غم ہے کہ جب 3 اور 4 برس کے سن میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا اپنی مادر گرامی کے لیے نوحہ کنا اور ماتم کنا تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا سن 25 عام الفیل میں پیغمبر اکرم کی زندگی میں تشریف لے آئیں۔ 25 زندگی کی بہاریں آمنہ کے لال فرزند عبداللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری تھی کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے پیغام خواستگاری ہوا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بحیثیت ولی کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کو قبول فرمایا۔ اور ظاہر ہے کہ تاریخ کی طرف اگر جائیں تو وقت نہیں ہے، مختصر سے بیان میں فقط اتنا کافی ہے کہ بشارتوں کے ذریعے آنے والے پیغمبر کا انتظار حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کیا، اور جب وہ انتظار کی گھڑی ختم ہوئی تو 25 عام الفیل کی وہ گھڑی تھی کہ جب آپ کا عقد نکاح حضرت ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کے چچا تھے، اور حضرت ابو طالب جو پیغمبر اکرم کے چچا تھے، دونوں ولی بھی تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ کے والد حضرت خویلد کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اور اس طرح آپ کے ولی آپ کے چچا حضرت ورقہ تھے، اور حضرت ورقہ اور حضرت ابو طالب کے ذریعے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا پیغمبر اکرم کی زندگی میں تشریف لائیں۔ 25 عام الفیل سے لے کر کے سن 40 عام الفیل تک، یعنی 15 برس کی اس حیات طیبہ میں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پیغمبر اکرم کی ہر گام پر غمگساری کی، ہر گام پر مدد کی، ہر گام پر پیغمبر اکرم کا ساتھ دیا۔ اس زمانے میں کہ جب لوگ اور دنیا پیغمبر کی پیغمبری سے بھی آشنا نہ تھی، اس دور میں غار حرا کے اس غار میں جا کر پیغمبر اکرم کے ساتھ روزانہ جنہوں نے عبادتوں کا شرف حاصل کیا، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات گرامی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ قرآن مجید نے آپ کو محسن اسلام اور محسن پیغمبر اسلام کے لقب سے اس آیت کے ذریعے ملقب کیا کہ جو سورہ ضحیٰ کی آیت ہے، جس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ یاد کیجئے پیغمبر، وَالضُّحَىٰ چاہے وہ جو ہے وہ روشن دن ہوں، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ چاہے وہ تاریک راتیں رہی ہوں، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ آپ کے رب نے کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔
ووجدک عائلا فاغنا، اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے اللہ نے حضرت ابو طالب کے اس تربیت کے دن کو یاد دلایا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا آپ کو ہم نے یتیم پا کر پناہ نہیں دی؟ پھر اس کے بعد کی فوراً آیت میں اللہ نے فرمایا ووجدک عائلا فاغنا، کیا آپ کو ہم نے تنگ دست، خالی ہاتھ، مفلوق الحال دیکھ کر آپ کو ہم نے غنی نہیں بنایا؟ یہ دو آیتیں وہ ہیں کہ جو پیغمبر کو بھی متوجہ کر رہی ہیں کہ میرے پیغمبر یاد کیجئے ان دنوں کو کہ جب اللہ نے آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، تو اس وقت آپ کا مونس تنہائی کسے بنایا؟ جب آپ پورے کفار عرب کے نشانے پر تھے، تب حضرت ابو طالب کو ہم نے ایک ڈھال بنا کر کے آپ کے حوالے کیا، اور پیغمبر اکرم کی ذات والا صفات حضرت ابو طالب کے زیر سایہ عاطفت آگے بڑھتی رہی۔ حضرت ابو طالب کے اس احسان کو اس آیت میں یاد دلایا گیا، الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا آپ کو ہم نے یتیم پا کر کے پناہ نہیں دی؟ اور اس کے فوراً بعد کہا ووجدک عائلا فاغنا، کیا آپ کو ہم نے تنگ دست پا کر کے آپ کو غنی نہیں بنایا؟ آج پیغمبر اکرم اگر غنی کے لقب سے پیغمبر اکرم کو اگر اللہ نے غنی بنایا تو اس کا سبب اور اس کا سب سے بڑا حصہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہے، جو ملکۃ العرب تھیں، جو شہزادی عرب تھیں، کہ جو اس وقت عرب کی سب سے مالدار خاتون تھیں۔ انہوں نے ساری دولت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال کر کہا کہ میرے پیغمبر آپ دعوت اسلام کو آگے بڑھائیے۔ عقد مبارک کے بعد، شادی کے بعد 15 برس گزرے، تب پیغمبر اکرم نے اعلان نبوت فرمایا، اور جب اعلان نبوت فرمایا تو تاریخ کہتی ہے کہ آپ نے اپنی ساری دولت کو اسلام پر لٹا دیا، اور اسلام کے مشن کو آگے بڑھانے میں جناب خدیجہ الکبریٰ کا یہ سب سے بڑا کردار رہا۔ آئیے حضرات، اس میں یہ بات بھی عرض کرتے چلیں کہ اللہ نے پیغمبر اکرم کی نسل کو جو آگے بڑھایا، وہ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر، اس کے شان نزول کو بھی آپ جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا جو پیغمبر اکرم کی بیٹی تھیں، ان کے ذریعے آپ کی نسل کو آگے بڑھایا۔ تو پھر یہ بھی کیوں نہ کہا جائے کہ گویا حضرت خدیجہ الکبریٰ ذریعہ ہیں نسل پیغمبر کو آگے بڑھانے میں۔ کیوں؟ اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا معدن عصمت ہیں، اگر آپ معدن الرسالت ہیں، تو ظاہر ہے کہ بطن مطہر حضرت خدیجہ الکبریٰ سے اس دنیا میں اللہ نے آپ کو بھیج کر حضرت خدیجہ کی عظمت کو پہچنوایا، عالم اسلام کو حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالی علیہا کے ذات کی طرف اس لیے بھی متوجہ ہونا پڑے گا کہ یہ اول خاتون ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں تشریف لے آئیں، اور جب تک آپ حیات رہیں پیغمبر اکرم نے کبھی دوسرا عقد نہیں فرمایا، جبکہ آپ کی حیات طیبہ کے بعد آپ کی زندگی میں جو جن خواتین اور جو امہات المومنین تشریف لائی ہیں وہ سب کے سب ہمارے لیے سراخوں پر ہیں، لیکن جو مرتبہ پیغمبر اکرم کی نگاہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تھا وہ مرتبہ کسی کو نہ ملا۔ یہی وجہ ہے کہ جس سال جناب خدیجہ الکبریٰ اور جناب ابو طالب کی وفات ہوتی ہے وہ آپ کی بعثت کا 10واں سال تھا، جسے سن 10 بعثت کہا جاتا ہے اسلام کی تاریخ میں۔ اس پورے سال کو پیغمبر اسلام نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا، اور یہیں سے یہ بتا دیا کہ دیکھو اسلام میں غم کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ شاید غموں کی مخالفت کرنے والے، شاید غموں کو بدعت کہنے والے یہ بھی نہیں جانتے کہ پیغمبر اکرم نے جناب خدیجہ الکبریٰ اور جناب ابو طالب کے اس سن کو عام الحزن قرار دے کر کے یہ بتا دیا کہ یہ غموں کا سال ہے۔ سوچئے کہ شیب ابو طالب کی گھاٹیوں میں تقریباً 3 سال حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ بھی مقید رہیں، اور جب وہاں سے آپ کو کی رہائی ہوئی ہے تو تاریخ کہتی ہے کہ اسی سال زیادہ دنوں زندہ نہ رہ سکی حضرت خدیجہ، اور اس داعی اجل کو لبیک کہا اور خداوند عالم کی طرف آپ کی بازگشت ہو گئی۔ لیکن رہتی دنیا تک آپ نے جو اپنا کردار اور اپنا مرتبہ اور اپنی عظمت چھوڑی ہے اور جو اپنی سیرت چھوڑی ہے وہ آپ کے سلام کے لیے کافی ہے۔ عالم اسلام کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھ کر جناب خدیجہ کی عظمت کو سلام کرے کہ جناب خدیجہ نے کس طرح سے پیغمبر اکرم
کی مدد فرمائی ہے اور جناب پیغمبر ختم مرتبت کے مشن کو آگے بڑھایا ہے، اور اس طرح آگے بڑھایا کہ جب بھی تاریخ اور مورخ قلم اٹھائے گا تو آپ کی حیات طیبہ کے بغیر پیغمبر اکرم کی سیرت کو مکمل نہیں کر سکتا۔ جناب خدیجہ تاریخ اسلام کا وہ اٹوٹ حصہ رہی ہیں کہ جو مظلوم تاریخ بن کر کے رہ گئی ہیں۔ بعد کی خواتین کے بڑے تذکرے ہوئے، لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا پر دنیا علمی نگاہ ڈالے۔ وہ ختم ہو گیا دور جہالت۔ آج ہر جگہ سے آپ کی سیرت طیبہ پر آپ جو ہے وہ کتابیں اٹھا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ساتھ دیا کہ زوجیت ناز کرے گی، کہ زوجیت کسے کہتے ہیں وہ پیغمبر اکرم کی زندگی میں آپ نے پیش کیا ہے۔ حضرات آج ہم اسی غم کو منانے کے لیے رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک میں آپ کا یہ غم آیا ہے، اور اسی غم کے عام الحزن کے سال میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہم عزادار ہیں، ہم نے ابتدا سے آپ کے گھرانے کا ماتم کیا ہے، کبھی حسین کربلا کا ماتم کیا ہے، کبھی حسن مشتبہ کا ماتم کیا ہے، کبھی علی مرتضیٰ کا ماتم کیا ہے، کبھی پیغمبر اکرم کا ماتم کیا ہے، اور ان تمام ماتموں میں جو سب سے زیادہ شریک رہی ہیں، آپ یاد رکھیے گا، وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہیں، جو 3.5 کی برس کی عمر میں اپنی مادر گرامی کو روئی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنے بابا کا ماتم اس انداز میں کیا کہ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ میں سرنا لے لیا۔ پھر آپ دنیا سے تو تشریف لے گئیں، لیکن علی مرتضیٰ کا بھی ماتم کیا، آپ نے حسن مجتبیٰ کا بھی ماتم کیا، حتیٰ کہ تاریخ کہتی ہے کہ کربلا کے میدان میں رہ کر حسین کربلا کا بھی ماتم کیا ہے۔ آج ہم اس بی بی کا جو ہے وہ نوح و مرثیہ پیش کرتے ہیں تمام عزاداروں کی خدمت میں، کہ آج کبھی نہ بھولیے گا اس دن کو کہ جب بھی رمضان کی یہ 10 تاریخ آئے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کو سلام کہہ کے اس کی اس بیٹی کو کہ جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، وہ بیٹی بھی مظلومہ ہے، وہ ماں بھی مظلومہ ہے، اور اس مظلومی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اگر اجڑی ہوئی قبر میں فاطمہ زہرا ہیں تو اجڑی ہوئی قبر میں آج جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ یہی نہیں کہ آل سعود نے فقط اور فقط جناب فاطمہ زہرا کی جنت البقیہ میں قبر اجاڑی ہے، بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ اگر مدینے میں جنت البقیہ کو مسمار کیا گیا تو مکے کے اندر جنت المعلیٰ کو بھی مسمار کیا گیا۔ جہاں جنت البقیہ میں بیٹی کی قبر کو شکستہ کیا گیا، وہیں جنت المعلیٰ میں مادر گرامی کی قبر کو شکستہ کیا گیا۔